خیرپور کے پرانے محلے کی تنگ اور مکیالے گلیوں میں سورج کی پہلی کرن نے دھیرے دھیرے روشنی ڈالی۔ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں جہاں دیواریں درزوں سے بھری ہوئی تھیں، ایک بیوہ ماں اپنی تینوں بچوں کے لیے دن کی شروعات کر رہی تھی۔ اس کا نام زینت تھا۔ وہ صبح سویرے محلے کے امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نکل جاتی۔ جھاڑو دینا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا اور بچوں کو سنبھالنا، یہ سب وہ خاموشی سے کرتی تھی۔ شام ہوئی اور زینت تھکی ہاری گھر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں صرف چند روپے تھے۔ بچے بولے، امو آج گوشت کیوں نہیں بنایا؟ ہم روز دال کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں۔ زینت نے خود کو سنبھالا اور مسکرا کر کہا، میرے بچے، کچھ دنوں میں بکرے کی عید آئے گی، تب ہم سب گوشت کھائیں گے اور میں تمہارے لیے سالن بناؤں گی۔ بچے خوش ہو گئے اور دل میں ایک نئی امید جگ گئی۔ رات کے اندھیرے میں زینت نے چپ چاپ پرانے کپڑے نکالے جو کئی سال پہلے کسی نے دیے تھے اور وقت کے ساتھ پھٹ چکے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے سلائی کی اور ہر جگہ پیوند لگایا۔ کپڑوں کو رنگنے کے لیے لوہے کے برتن میں پانی، نمک اور رنگ ڈال کر دھواں بھرا ہوا کمرہ اس کی محنت کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ صبح ہوئی تو بچے خوش ہو کر جاگے۔ زینت نے رنگے ہوئے کپڑے دکھائے تو بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ سوچتے کہ ماں نے نئے کپڑے لیے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ زینت نے پرانے کپڑوں کو نیا بنایا تھا۔ یہ ماں کی محبت اور قربانی کا رنگ تھا جو ان کے دلوں میں خوشی بھرتا رہا۔ خیرپور کا محلہ پرانا اور مکیالا تھا۔ گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، کچھ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے اور کچھ ندی کے کنارے جھولا جھول رہے تھے۔ زینت کے بچوں کی خوشی محلے کی سادگی اور خالص خوشی کو اور بھی جلا دیتی تھی۔ زینت ہر دن صبح سویرے کام پر جاتی، شام کو تھکی ہوئی واپس آتی اور بچوں کے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتی۔ اکثر وہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی تھی۔ بچے اس کی محنت کو نہ سمجھ پاتے لیکن دل سے اسے چاہتے۔ ایک دن زینت کے پاس اس کی دوست ایک اور بیوہ آئی۔ اس کے بھی بچے تھے اور مالی پریشانی تھی۔ زینت نے اس کی مدد کی، اپنے بچوں کی تھوڑی خوراک اس کے ساتھ بانٹ دی۔ بچوں نے پہلے اعتراض کیا مگر زینت نے کہا، دیکھو بیٹے، اللہ کے راستے میں چھوٹا سا حصہ دینے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ زینت بازار گئی تاکہ بچوں کے لیے کچھ ضروری اشیاء لے آئے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کئی بچے نئے کپڑے اور جوتے لیے ہوئے خوش ہیں۔ وہ لمحہ زینت کے دل کو چائے گیا۔ اس نے سوچا، میرے بچے شاید نئے کپڑے نہ پہنے مگر محبت میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ عید کے قریب زینت نے بچوں کے لیے سالن اور خاص کھانے بنانے کی تیاری شروع کی۔ بچوں کے چہرے پر خوشی اور بےتابی دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا۔ وہ چاہتی تھی کہ بچے محسوس کریں کہ وہ سب کچھ ان کے لیے کر رہی ہے، چاہے دنیا انہیں کچھ نہ دے۔ عید کے دن بچے خوش تھے۔ زینت نے اپنے ہاتھوں سے گوشت کا سالن بنایا اور بچوں نے پہلے گوشت چکھا تو خوشی سے چیخ مار کر کہا، امو یہ سب سے مزیدار ہے۔ زینت کی محنت رنگ لا رہی تھی اور بچوں کے دلوں میں ماں کی محبت اور قربانی کی کہانی محفوظ ہو گئی۔ محلے کے لوگ زینت کی قربانی اور محنت کو دیکھ کر تعریف کرتے۔ لوگ کہتے، یہ عورت اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتی ہے، ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ محبت اور قربانی کتنی بڑی طاقت ہے۔ زینت خوش ہوتی مگر خاموشی سے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ رات کو زینت اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتی۔ وہ بچوں کو زندگی کی حقیقتوں اور محنت کی اہمیت بتاتی۔ بچے آنکھیں بند کر کے ماں کی باتوں میں کھو جاتے۔ زینت اپنے دل میں دعا کرتی کہ اللہ میرے بچوں کی زندگی میں خوشی اور سکون دے۔